ٹھیک ہے. میں ابھی سے اس موضوع کی طرف نہیں گیا, ورنہ میں آپ کو ان کے لٹریچر میں پڑھا ہوں کہ ان کے لٹریچر میں یہ لکھا ہے کہ ان کے جو دارالعلوم کراچی میں جو ٹی وی دیکھتا ہے نا وہ دار اسلام سے خارج ہو رہا ہے, یہ ان کا لٹریچر ہے. ٹھیک ہے. اور کافی چیزیں ہیں وہ کبھی مسالے کے درمیان اسٹڈی ہے, میں بتا دوں گا آپ کو. سر ایک بات ایڈ کروں, ان کے لٹریچر کے حوالے سے میں خود اگر نہیں کا مسلم, اگر ان کے لٹریچر میں کمپلیٹ ہوں میں تو اسلام ہی چھوڑ دوں گی. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ کس طرح سے جو ولن اس کو کس طرح سے وہ ہیرو کی شیپ دینا چاہتے ہیں. سر ان کے موٹیوز اور ہے اصل میں, اگر کوئی بندہ صحیح نالج رکھتا ہے ان کے موٹیوز اور ہے بیہائنڈ. اکابرین کی نہیں ہے جیسے آپ نے ذکر کیا دیوبندی اکابرین, لیکن پیچھے والوں کے موٹیوز اور ہیں, وہ پاور گیم ہے سر. اصل دیوبند مسلک ہے ویری ڈیفائنڈ ون. پاور گیم ہے پولیٹکس ہے. سر آپ نے انٹرفیت ڈائلاگ کی بات کی, نیچی باتیں ہوئی, ساری چیزیں آپ نے, لیکن جو مین جو سائیکولوجیکل جو ہمارے پاس کلیشز آتے ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھو گے کہ نبیوں کے بارے میں جو مذاق یہ کارٹون جو بن رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی اور جو مختلف جو یہ شائع ہوتے رہتے ہیں انٹرنیٹ پہ وغیرہ پہ. تو جس طرح میری بہن نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ جو اسٹیٹ اس میں انوالومنٹ کیا ہے, اس میں تو اسٹیٹ بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ ایک ریلیجن جو ہوتا ہے نا اس کی ایکسٹریمزم کی بات آ جاتی ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو کیا یہ انٹرفیت اس میں کوئی کلیشز نہیں ہے کہ جو لوگ مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ آپس میں بیٹھے. میرا اپنا جو انالیسز ہے جس پہ میں نے پورا ایک ریسرچ ورک پیپر بھی لکھا تھا جو چھپا نہیں ہے, میرا یہ ہے کہ یہ جو ریسنٹلی بش کے 8 سال گزرے ہیں نا, یہ ٹوٹلی, اور یہ ٹیررزم کے نام پہ عراق پہ حملہ کر دیا, پھر افغانستان میں آ گئے, پھر یہ صدام کو عید والے دن پھانسی دے گئے. اگر آپ امریکن میڈیا کو دیکھیں اور ان کی کتابوں سے سارا تھیسس ڈیولپ کریں, تو میرا جو ڈیولپ تھیسس ہے کہ یہ جان بوجھ کے اسلام کے خلاف یعنی مذہبی جنگ تھی, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. جو لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی جنگ تھی اور اس کو جان بوجھ کے مذہب کا نام دیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے. یا انہوں نے مغربی میڈیا کے کلپس نہیں دیکھے, یا وہاں کے میڈم آلرائٹ جو ان کی فارن سیکرٹری تھی امریکہ کی, اس کی کتاب پڑھ لیں. رچرڈ کلارک جو بش سے بھی پہلے, بش سینئر کے دور میں واحد بندہ تھا جو ٹیررزم سیل کو ہیڈ کرتا تھا, اور بش جونیئر نے آ کے سب سے پہلے اسی کو فارغ کر دیا. اور بل کلنٹن نے اس پہ بڑا پروٹیسٹ کیا تھا کہ اگر تم لوگ ٹیررزم کے اگینسٹ وار میں سیریس ہو تو اس کو کیوں فارغ کیا. کہ جب بش آیا تھا تو سب سے پہلے اس نے آتے یہ کام کیا تھا کہ جتنے مسلمان وائٹ ہاؤس میں کام کر رہے تھے سب کو نکالو. میں چونکہ اس پہ بڑا فوکسڈ ہو کے میں نے اسٹڈی کی تھی کہ یہ جو ہے نا کارٹون بنا رہے ہیں, یہ کرسچن یوز ہوئے, امریکن کرسچن یوز ہوئے, اور ان کے پیچھے تھے زائنسٹ جوز جو اوریجنل ساری گیم کا حصہ تھے, انہوں نے ڈیزائن کی تھی. اور پرپز یہ تھا کہ پوری دنیا میں کرسچنز اور مسلم کو آپس میں لڑا دیا جائے, اور یہ آپس میں بزی رہیں گے تو پیچھے سے اسٹیٹ آف اسرائیل کو اور زیادہ پاور تھرو کر دیں. سمپل ہے. سر انہوں نے ایک فلم بھی بنائی تھی جیسس کے اوپر بھی, 21ویں صدی کا جیسس, وہ بھی مطلب دیکھے نا تو اس کے اوپر صحیح مطلب بندے کو غصہ بھی آتا ہے کہ کتنے دن لمبے بال وہ ڈرنک کر رہا ہے, مینس کے کلبوں میں جا رہے ہیں. انہوں نے کرسچنس کے ساتھ بھی کیا ہے. میں کہتا ہوں یہ جب لبنان پہ حملہ ہوا تھا نا تو سب سے زیادہ ڈیفینڈ کیا تھا, جو مسلمان کو ڈیفینڈ کیا تھا اور سب سے زیادہ جو اسرائیل کے خلاف بولا تھا وہ بشپ آف لبنان تھا, کرسچن تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں یہ امپریشن دے دیا کہ یہ کرسچن مسلم جوز لڑ کے مل کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. میڈیا میں جو میڈیا پورا کنٹرول کرتا تھا امریکن میں, وہ بش کا قدم تھا, CNN اس کے اندر تھا, CBS اس کے اندر تھا. انہوں نے پوری فوج ہائر کی تھی میڈیا کی, بڑی ویل پلانڈ ہوئی تھی. تو جو جنون کرسچن تھے, آنسٹ کرسچن تھے, ان کی آواز کو دبا دیا, اور جو پیچھے اسرائیل کو جوز, اسٹیٹ آف اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے کرسچن تھے اس کو پروموٹ کر دیا. بھائی میں بڑی دلچسپ بات بتاؤں, کرسچنس کو پتا ہوتا کہ اکارڈنگ ٹو اوریجنل کرسچن تھیولوجی, اگر آپ پورے جو ان کے اکابرین ہیں کتابیں پڑھیں تو اکارڈنگ ٹو اوریجنل کرسچن تھیولوجی جب حضرت یسوع مسیح علیہ السلام زمین پہ آئیں گے تو زمین پہ آ کے جب وہ دجال کے ساتھ فائٹ کریں گے تو اس کے ساتھ سارے یہودیوں کا خاتمہ بھی کریں گے. یہ اوریجنل جوش تھیولوجی اور فیتھ کا حصہ ہے. اگر آپ کسی اس پہ سیشن رکھیں تو میں آپ کو ساری کہانیاں پڑھ کے سناؤں.
ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है कि वो आएंगे तो यहूदियों का करें, ये क्रिश्चियन थियोलॉजी में है। और क्रिस्टीना अमानपोर्ट ने जब एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी गॉड्स वॉरियर, तो उसमें जू से पूछा था कि आप लोग क्रिश्चियंस के साथ मिलके इतना पावरफुल हो, जबकि क्रिश्चियन थियोलॉजी में तो ये लिखा हुआ है। तो उस जूस ने कहा था कि हमें सिर्फ अपनी स्टेट ऑफ इसराइल को प्रोटेक्ट करके पावरफुल बनाना है, जिस दिन हमारा मकसद पूरा हो गया हम इनको भी साइड पे कर देंगे। इसलिए ओरिजिनली कुरान पाक ने इसलिए कहा है कि अहले किताब ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों से दोस्ती में तुम क्रिश्चियंस को करीब पाओगे। हमारी सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल और थियोलॉजिकल कुर्बत जो है वो क्रिश्चियंस के साथ है कुरान पाक के मुताबिक। मगर इस कुर्बत को इंटरनेशनली कॉन्फ्लिक्ट बदलने के लिए बाज़ जो, इससे मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि सारे जूस ख़राब हैं, अच्छे जूस भी हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुसलमानों के अंदर ये कॉन्शियस डेवलप कर देना कि सारे जूस ख़राब हैं, ये भी गैर इस्लामी है। अच्छे, आपकी सही बुखारी शरीफ का जो कंकॉर्डेंस है यहूदी आलम की बनाई हुई, फिर आप अगर किसी इस्लामिक बुक शॉप पे चले जाएं तो कुरान पाक में कौन सा लफ्ज़ कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। मौजमुल मुफरसिल कुरान वो जूस की बनाई है यहूदी आलम, यहूदियों ने